دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے جہاز اور اس کی تباہی کی وجوہات کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو ٹائٹینک دنیا کا سب سے بڑا جہاز ہے۔ اس کے مالک کا نام وائٹ سٹار لائن ہے۔ دوستو ٹائٹینک کو انسنکیبل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ دوستو ٹائٹینک کے بارے میں اس کے مالک کا دعویٰ تھا کہ معاذ اللہ ٹائٹینک کو خدا بھی نہیں ڈبا سکتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ غضب الہی نے اس پہاڑ نما جیسے بڑے جہاز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے پہلے ہی سفر میں نیست و نابود کر دیا۔ دوستو ٹائٹینک کے بنانے پر 7.5 ملین امریکی ڈالر یعنی US ڈالر کا خرچہ آیا تھا۔ دوستو اس جہاز کے بنانے کا کام 31 مارچ 1909 کو سٹارٹ ہوا، جبکہ 31 مارچ 1911 کو اس کو پانی میں اتارا گیا اور اس کی تکمیل 2 اپریل 1912 کو ہوئی۔ کام کی تکمیل کے بعد ٹائٹینک 10 اپریل 1912 کو اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا۔ ٹائٹینک کو لیوپور بندرگاہ سے نیو یارک سٹی کی طرف جانا تھا۔ بدقسمتی سے سفر کے 5ویں دن یعنی 15 اپریل کی رات 11:40 پر یہ جہاز برف کے ایک بہت بڑے پہاڑ سے ٹکرا کر پاش ہو گیا، یعنی تباہ و برباد ہو گیا۔ لائف جیکٹس کے ذریعے اس جہاز کے صرف 722 مسافر ہی بچ پائے، جس میں اس جہاز کا مالک بھی شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے چھوڑ کر خود ایک کشتی میں نکل گیا۔ اس خود غرضی پر وہ پوری زندگی نفرت کا نشانہ بنا رہا۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل اور برش اسمی بھی کہا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جہاز کا کپتان ایڈورڈ جان سمتھ بیشتر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی۔ یہ آخری کشتی کی طرف تیرتے ہوئے لپکا تو ایک مسافر نے کہا، یہ پہلی اوور لوڈڈ ہے۔ اس پر اس نے اپنے آخری الفاظ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہا، آل رائٹ بوائز، گڈ لک اینڈ گاڈ بلیس یو۔ یہ جہاز کا کپتان 62 سالہ ایڈورڈ سمتھ تھا۔ دوسروں پر اپنی جان نچھاور کرنے کا عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ سٹیفورڈ میں نصب کیا گیا ہے۔ دوستو ٹائٹینک کی ڈوبنے کی بے شمار وجوہات بتائی جاتی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چاہے بحری جہاز ہو یا فضائی، اپنے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ماہرین کی ایک ٹیم اس کا ٹیسٹ لیتی ہے، تاکہ اگر جہاز میں کوئی خرابی نظر آئے تو بروقت اطلاع کر کے قیمتی جانیں بچائی جا سکیں۔ اسی طرح دوستو بحری جہاز میں پہلے سے دوربینیں موجود ہوتی ہیں، تاکہ دوران سفر سمندر میں اگر کوئی پہاڑ آئے تو دور سے اسے دیکھ کر جہاز کا رخ دوسری طرف موڑ دیا جائے اور جہاز کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ اسی طرح ماہرین کی ایک ٹیم نے ٹائٹینک کو بھی اپنے پہلے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اس کا ٹیسٹ لیا۔ انہی ماہرین میں سے ایک کا کہنا تھا کہ دوران ٹیسٹ ٹائٹینک کی دوربینیں غائب تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ٹائٹینک کو برف کا اتنا بڑا پہاڑ نظر نہیں آیا اور ٹائٹینک اس پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ و برباد ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ٹائٹینک میں دوربینیں موجود ہوتی تو شاید ٹائٹینک اس تباہی سے بچ جاتا اور پہلے سے ہی برف پوش پہاڑ کو دیکھ کر ٹائٹینک کا رخ دوسری طرف موڑا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ٹائٹینک سے پہلے ایک اور چھوٹا جہاز بھی سفر پر تھا، جو ٹائٹینک سے کافی آگے تھا۔ اس نے ایک بار نہیں بلکہ 4 بار حالات کی خرابی کا پیغام دیا، لیکن ٹائٹینک کا دھیان کہیں اور تھا، کیونکہ ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ٹائٹینک جتنا بڑا جہاز بھی ڈوب سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موسم کی خرابی کو بھی ٹائٹینک کی تباہی کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ حقیقت میں کیا ہوا تھا اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ دوستو ٹائٹینک کی ڈوبنے کے تقریباً 70 سال بعد ایک غوطہ خور گاڑی کے ذریعے یہ معلوم کیا گیا کہ ٹائٹینک کا ملبہ آج بھی سمندر کے 4 کلومیٹر نیچے موجود ہے، لیکن اس تک پہنچنا ناممکن ہے، کیونکہ جتنا ہم سمندر کے نیچے جاتے ہیں اتنا ہی پانی کا پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ آج تک کوئی غوطہ خور ٹائٹینک تک نہیں پہنچ پائے۔ دوستو یہیں پر ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔